جی میرا سوال یہ ہے کہ بھگوان نے انسان کو کیوں بنایا، یعنی اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا ہے؟ آسان طریقے سے دلیل دے کر سمجھائیں۔ بھائی اللہ تعالیٰ کی بات ہوش و حواس میں صحیح سمجھ کے ساتھ سنا کریں تاکہ بات صحیح سے ہوش میں سمجھ میں آئے۔ اللہ تعالیٰ ایشور بھگوان سب کا مالک ایک ہے۔ وہ ایک ایسی ہستی ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے تھا، اس نے یہ کائنات بنائی اور اپنی ہر مخلوق کو پیدا کیا۔ جو بھی چیز ہمیں دکھائی دے رہی ہے اس کے علاوہ سب پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں۔ زمین و آسمان کے بیچ میں وقت ہے، وقت کے حساب سے ورتمان کال، بھوت کال، بھوشیہ کال، پرانا زمانہ نکل جاتا ہے اور نیا زمانہ آ جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ وقت سے باہر ہے، ہم وقت کے اندر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ورتمان کال، بھوت کال، بھوشیہ کال نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے، کوئی زمانہ نہیں ہے۔ وہ ان سب چیزوں سے پوتر ہے۔ اس نے اس دنیا کو بنایا ہے تاکہ وہ انسانوں کا امتحان لے سکے۔ اپنی مخلوق اس نے پیدا کی ہے، انسانوں کو، انسان اور جنات، اور پھر اس زمین آسمان کا سسٹم بنایا ہے۔ اس کے بیچ میں ہمیں جو ہے بند کر دیا ہے۔ اس نے ہمیں جیون کا اس نے سمے دے دیا ہے۔ ہاں، کلو نفسن ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھائے گا، خود موت سے پوتر ہے۔ موت کو اس نے پیدا کیا، موت کا سسٹم چلایا۔ کیا تم دنیا میں دیکھ نہیں رہے؟ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے منتری، بڑے بڑے سنتری، بڑے بڑے جج، بڑے بڑے منسٹر، بڑے بڑے وکیل، جب اللہ موت بھیجتا ہے تو سب اس کے سامنے بے بس ہیں، کوئی موت کو روک نہیں پاتا۔ اس کائنات کے ذرے ذرے پر اللہ کی بادشاہت چھائی ہوئی ہے، اللہ کی حکومت ہے، جو دکھتا نہیں ہے۔ اس کی خاموش قدرت سے ہمیں اس کے بارے میں پتہ لگتا ہے کہ اس کائنات میں اس کی حکومت چھائی ہوئی ہے۔ یہی بات قرآن مجید میں کہی گئی ہے، اللہ الصمد، سارا جہان اللہ کے سامنے بے بس ہے، محتاج ہے، مگر وہ کسی کے سامنے بے بس نہیں ہے، محتاج نہیں ہے۔ بھئی وہ کائنات کو چلا رہا ہے، لاکھوں انسانوں کو روز پیدا کرتا ہے، لاکھوں انسانوں کو موت دیتا ہے، ہواؤں کو چلاتا ہے، بارشوں کو برساتا ہے، پوری کائنات کے کارخانے کو چلا رہا ہے۔ اگر وہ بھی کسی کے سامنے بے بس ہو، اس پر کوئی قبضہ کر لے، تو پھر کائنات کے چلنے میں گڑبڑی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اب سوال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے، ایشور نے انسان کو کیوں پیدا کیا ہے؟ تو اس نے اپنے لیے پیدا کیا ہے کہ انسان کا امتحان لیا ہے، وہ پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک حکم دیتا ہے اور ہم جیسے انسانوں کو پیدا کر دیتا ہے۔ ہم اللہ کا ایک حکم ہیں، اور پھر ہمارے اندر جو ہے اپنی رچنا کو رچتا ہے، اور ماں کے پیٹ سے جب باہر نکالتا ہے تو اپنی رچنا کو رچ کر بھیجتا ہے۔ اور یہی بات قرآن مجید میں کہی گئی ہے کہ ہم نے جن اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی کہ انسان جو ہے، انسان اور جنات اللہ کی عبادت کریں، اس کے سامنے سر جھکائیں، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اسے راضی کریں، اس کے حکموں کو پہچان کر، اور راضی کر کے مر جائیں، اور موت کے بعد اس کا انعام، جنت کا انعام پائیں۔ اب یہ کتنی بڑی کائنات کا کارخانہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ خاموشی کے ساتھ چلا رہا ہے اور خود دکھائی نہیں دیتا ہم کو۔ کائنات چلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے مگر چلانے والا دکھتا نہیں۔ مگر یار عقل پہ زور ڈال کر ذرا غور تو کرو کہ بغیر چلائے کائنات چل سکتی ہے؟ نہیں چل سکتی۔ تو چلانے والا کوئی نہ کوئی تو ہے، اور وہ ایک ہے۔ اگر دو ہوتے تو آپس میں جھگڑا ہوتا، کائنات چل نہیں پاتی۔ ایک کے اشارے پر کائنات چل رہی ہے۔ تو یہ جو دل میں یقین پکا ہے کہ اس کائنات کا مالک ہے جو اس کو چلا رہا ہے۔ اب اگلا سوال، جب یہ یقین ہمیں ہے کہ ہے کائنات کا مالک، تو اگلا سوال یہ ہے کہ پھر وہ دکھتا کیوں نہیں ہے؟ اب عقل کی دلیل سے اس کا جواب یہ ہے کہ وہ خاموشی کے ساتھ سب کو دیکھ رہا ہے، اور کون کیسے کرم کرتا ہے، اور سب کا امتحان لے رہا ہے۔ اسی لیے وہ دکھتا نہیں ہے، خاموشی کے ساتھ کائنات کو چلا رہا ہے۔ یہی بات قرآن مجید میں کہی گئی ہے کہ انسان کا امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس کے سامنے دو راستے کر دیے، چاہے وہ اللہ کا احسان مانے اور چاہے انکار کرے۔ احسان ماننے والوں کے لیے اللہ کا انعام ہے، جنت کا، اور ناشکری کرنے والوں کے لیے جہنم کی سزا ہے۔ تو کائنات جو خاموشی کے ساتھ چل رہی ہے، اس لیے چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لے رہا ہے، سب کو جیون کا سمے دے دیا ہے،
تو یہ تو ہے کائنات کا سسٹم کہ اس نے کائنات کا سسٹم جو بنایا ہے یہ اس حساب سے بنایا ہے کہ امتحان لیا جائے، ٹیسٹ لیا جائے۔ اب شریر جو ہے انسان کا مٹی سے بنا ہے، شریر موت پر مٹی میں مل جاتا ہے، اور جو اصل چیز ہے آتما، روح، جو میں بول رہا ہوں یہ روح ہے۔ تو اپنے شریر میں ہوں نا اصل، جب میں شریر سے نکل جاؤں گا تو لوگ میرا نام بھی نہیں لیں گے، تو اصل تو میں ہوں نا روح، تو اللہ تعالیٰ مجھے میرے شریر سے نکال لے گا۔ اب اس کائنات کا سسٹم اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ سچائی اسپشٹ روپ سے ہر انسان کے سامنے کھلی ہوئی ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اب جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے، اس کے سامنے سر جھکا کر رو رو کے اس سے ایمان مانگتا ہے، تو اس کو اس دنیا میں وہ ہوش میں لے آتا ہے، ورنہ انسان اس دنیا میں سب کچھ دیکھ کر بھی اندھا ہے۔ اللہ نے ہر چیز اپنے قبضے میں رکھی ہے۔ کوئی شخص اللہ کی بغیر مرضی کے ایمان نہیں لا سکتا ہے۔ جو اللہ کے لیے کوشش کرے گا، محنت کرے گا، اللہ تعالیٰ اسی کو روشنی میں لائے گا، اور اللہ کے ساتھ فراڈ بازی کر کے انسان کبھی ایمان نہیں پا سکتا، اپنے بنانے والے مالک کو کبھی دھوکہ دے نہیں سکتا۔ تو سمجھدار کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ جو انسان اپنے سچے بنانے والے مالک سے ڈرتا ہے، اللہ کے سامنے سر جھکاتا ہے اور اس کو پانا چاہتا ہے، جو ساری کائنات کی اس کی بنی ہوئی چیزوں سے ہٹ کر ان کے سامنے سر نہ جھکا کر اور بنانے والے مالک کی طرف دھیان لگاتا ہے، کائنات کی ساری چیزوں سے نیچے سے نگاہ ہٹا کر اور کائنات کے بنانے والے مالک آسمان کی طرف غور کرتا ہے، اللہ کی طرف غور کرتا ہے، اور اللہ سے اس کا راستہ مانگتا ہے، اللہ کو پانا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اس دنیا سے مر کے جانے سے پہلے، اس دنیا سے مر کے جانے سے پہلے مر کے جانے کے ہوش میں لے آتا ہے۔ اب آئیے چیک کرتے ہیں کہ انسان کے اندر اللہ نے اپنی رچنا میں امتحان لینے کے ذریعے کیا بنائے ہیں۔ تو دیکھیے، جیون جینے کے اللہ نے دو راستے بنائے ہیں انسان کے لیے، ایک صحیح اور ایک غلط۔ صحیح کا مطلب سچ اور اچھائی، اور غلط کا مطلب جھوٹ اور برائی۔ اور یہ دونوں راستے اتنے صاف دکھائے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رچنا میں، ہر انسان کو اتنے صاف دکھائے ہیں کہ دیکھو، کوئی راستہ اگر کوئی جنگل میں آپ نے دیکھا ہوگا، چھوٹی سی باٹ بنی ہوئی ہوتی ہے، چھوٹا سا راستہ بنا ہوا ہوتا ہے جہاں سے لوگ گزرتے ہیں۔ اب وہاں سے اگر انسان چلے اور وہ راستہ پھر آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ وہ کدھر جا کے گم ہو گیا، وہ راستہ کدھر جا کے بھٹک گیا۔ اور ایک ہوتا ہے کہ دو پہاڑ بالکل سامنے دکھائی دے رہے ہیں، دو پہاڑ بالکل سامنے دکھائی دے رہے ہیں، تو وہ تو آپ کو بالکل صاف صاف دکھائی دے رہے ہیں نا، اونچے پہاڑ ہیں، آپ آرام سے کسی بھی راستے سے نکل کر آپ ان پہاڑوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یا پھر ان پہاڑوں کے دو راستے ہوں، پہاڑ آپ کو سامنے سے دکھائی دے رہے ہیں، 2 کلومیٹر دور سے بھی دکھائی دے رہے ہیں، اور راستے بھی دو ہی جا رہے ہیں، تو آپ آرام کے ساتھ ان پہاڑوں کو دیکھتے دیکھتے اس راستے پہ چلتے رہیں گے، آپ کو چلنے میں کوئی دقت نہیں آئے گی اور آپ پہاڑ تک پہنچ جائیں گے، ہے کہ نہیں؟ اسی پرکار سے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر اپنی رچنا میں ہر انسان کو یہ دکھا رکھا ہے، پہاڑوں کی طرح، دو پہاڑوں کی طرح صاف صاف، کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ سچ بولنا اچھا کام ہے اور جھوٹ بولنا غلط کام ہے، اور یہ پورے احساسات انسان کے اندر رکھے ہیں۔ انسان کو جیون دے دیا، جیون کا سمے دے دیا، روزی بھی اس کی لکھ دی، اس کے بعد اب یہ چلتا ہے دنیا میں، آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، کان دیے سننے کے لیے، دماغ دیا سوچنے کے لیے، ہاتھ دیے پکڑنے کے لیے، پیر دیے چلنے کے لیے، دو طریقے صحیح اور غلط اس کو سمجھا دیے۔ اب ہمارے بنانے والے کی مرضی ہے کیا؟ ہم کیسے سمجھیں کہ وہ ہمیں کس راہ پر چلانا چاہتا ہے؟ بھائی دو راستے اس نے صاف صاف دکھا دیے ہمیں، صحیح اور غلط، اچھائی برائی، لیکن اب ہم یہ پتہ کیسے کریں کہ ہمارا بنانے والا ہمیں کس راستے پہ چلانا چاہتا ہے؟ تو اس نے اپنی رچنا کے آدھار پر ہمیں بتایا ہے کہ جب ہم اچھا کام کرتے ہیں تو ہمارے اندر سکون پیدا کر دیتا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ سکون ایک اچھی چیز ہے، شانتی ایک اچھی چیز ہے، اور شانتی کہاں ہے؟ اللہ کی شرن میں۔ یاد رکھیں، شانتی جڑتی ہے اللہ کی شرن میں جا کر کے۔ تو اچھائی، بھلائی، سچائی، جتنے بھی نام ہیں یہ سچ کے نام ہیں اور اچھائی کے نام ہیں، یہ اللہ کی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر شانتی رکھی، اچھائی میں سکون پیدا کر دیتا ہے جب اچھا کام کرتے ہیں ہم۔ تو اس سے یہ معلوم پڑتا ہے
کہ اچھائی پر چلنے کا اللہ نے ہمیں اشارہ کیا ہے اپنی خاموش قدرت سے، اور برائی جب ہم کرتے ہیں تو اس میں ہمارے لیے بے چینی پیدا کر دیتا ہے، تو اس میں اشارہ کیا ہے کہ برائی پہ نہ چل۔ حالانکہ اچھائی برائی اللہ ہی کی پیدا کی ہوئی ہے، لیکن اچھائی برائی میں ڈال کر اس نے ہمارا امتحان لیا ہے کہ کون سے راستے پہ چلتا ہے۔ تو انسان کو آنکھیں دی، انسان دیکھ سکتا ہے آنکھوں سے اچھا کیا ہے برا کیا ہے، کانوں سے سن سکتا ہے کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے، دماغ سے سوچ سکتا ہے کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے۔ انسان کوئی پتھر کی مورتی نہیں ہے، نہ دیکھ سکے، نہ سن سکے، نہ چل سکے، نہ بول سکے۔ اللہ نے انسان کے اندر اپنی رچنا کو رچا ہے، اس کو اچھائی برائی کو سمجھا دیا ہے، اس کے من میں خیال آتے ہیں اچھائی برائی کے۔ اب بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمیں زمین و آسمان کے بیچ قید کر دیا ہے، ہمیں وہ دکھتا نہیں ہے، اور ہمارے سامنے کوئی انسان مرتا ہے تو اس کا شریر مٹی ملا دیتا ہے، روح کو نکال لیتا ہے، تو دکھنے میں تو لگتا ہے کہ کوئی مالک نہیں ہے کائنات کا ہیں، اور موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ اگر ہم دنیا میں جیسے جی رہے ہیں، اب دیکھ رہے ہیں لوگوں کو مرتے ہوئے، تو دکھنے میں تو لگ رہا ہے کہ کوئی زندگی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر اس کا قبضہ، طاقت اور کنٹرول ہے۔ اور میرے بھائیوں، موت کے بعد اصل زندگی ہے۔ امتحان میں پیپر لیک نہیں کیے جاتے، جب تک سانس چل رہا ہے ہمارا امتحان ہے، اتر پھر موت کے بعد ہے۔ اس لیے جنت اور جہنم ہمیں دکھتی نہیں ہے، کیونکہ یہاں ہمارا امتحان چل رہا ہے۔ اللہ نے دنیا بنائی، سب کچھ بنایا، اور انسان کو ہدایت دینا، اس کو ایمان دینا یہ بھی اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ جو اس سے ڈرے گا، اس کے سامنے سر جھکائے گا، اس کے سامنے روئے گا، اللہ کی طلب میں پریشان پھرے گا، اللہ اسی کو ایمان دے گا۔ یعنی سارے اختیار اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں، اور یہاں چھانٹ رہا ہے اپنے بندوں کو، اچھے اور بروں کو۔ اللہ کی رچنا کے خلاف چلنے والا، فساد پھیلانے والا، اللہ سے نہ ڈرنے والا، گھمنڈ کرنے والا، اہنکار کرنے والا، اللہ کو کبھی پا ہی نہیں سکتا ہے، ایمان حاصل نہیں کر سکتا ہے اپنی طاقت سے اور اپنی عقل سے۔ وہ اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آ ہی نہیں سکتا ہے۔ وہ جیون کا سمے برباد کرتا رہے گا، چاہے مرنے والا کیوں نہ ہو، چاہے بوڑھا ہو جائے، مگر وہ اندھیرے میں ہی رہے گا۔ یہ جو ہم ہوش لیے گھوم رہے ہیں، اسی ہوش کا اللہ نے امتحان لیا ہے۔ تو اب ہمارے اندر رچنا میں اس نے امتحان کا ذریعہ کیا بنایا ہے کہ ہمیں اچھائی برائی کے احساسات دے دیے، خیالات دے دیے، اچھائی میں سکون، برائی سے بے چینی، گھبراہٹ، غلطی پر پچھتاوا، شرم کا مادہ، حیا کا مادہ، اکڑنے کا مادہ، جھکنے کا مادہ، گرمی کا مادہ، نرمی کا مادہ، یہ تمام اس کے جو ہے رچنا رچی ہوئی ہے۔ اب چل کون سے راستے پہ چلے گا؟ دو راستے سامنے کر دیے، صحیح اور غلط، اب چن کون سے راستے کو چنے گا۔ ان دو راستوں کے دو انجام رکھے، اچھائی کا انجام جنت ہے، سورگ ہے، برائی کا انجام نرک ہے، موت کے بعد۔ اصل جیون موت کے بعد ہے، جیون کھیل تماشا ہے، دھوکہ ہے، کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے۔ اس کی حقیقت پر غور کرنے کی ضرورت ہے، جو غور کرے گا اللہ اسی کو روشنی میں لائے گا اور اسی کو سمجھائے گا۔ اب اللہ نے انسان کے اندر، جب انسان قدم رکھتا ہے کسی اچھے کام کا، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ سکون پیدا کر دیتا ہے، اشارہ کرتا ہے اچھائی پہ چل، ہاں، اور جب گناہ کرتا ہے تو اس سے بے چینی پیدا کر دیتا ہے، اشارہ کرتا ہے کہ اس راستے پہ نہ چل۔ یہ ایک طریقہ اللہ تعالیٰ ہر وقت انسان کو بتاتا ہے جیون جینے میں۔ اب اس کے باوجود جیون کا سمے دے دیا، اور اس کے باوجود پھر کتنی بڑی چھوٹ دی ہے اللہ نے، کتنی بڑی چھوٹ دی ہے۔ بے شک دیکھ نہیں رہا وہ، لیکن چھوٹ کتنی بڑی دی ہے کہ جب تک انسان کے سانس چل رہے ہیں، مرنے والا ہے، مرنے سے پہلے جب تک فرشتے نہ دکھائی دیں، جب تک سانس چل رہے ہیں، اگر وہ سچے دل سے اللہ سے معافی مانگ لے، سچے دل سے، اب دل کا حال اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنے دل سے معافی مانگی ہے اس نے، اگر وہ سچے دل سے معافی مانگ لے تو اللہ کو بے شک معاف کرنے والا اور مہربان پائے گا۔ اللہ کی ہستی ایسی ہے کہ بڑا مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اب بتاؤ مجھے کتنی بڑی چھوٹ دی ہے کہ کسی بھی انسان نے ساری عمر کتنے گناہ کیے ہوں، ہیں، زمین سے لے کے آسمان تک گناہ کر کر کے بھر دیا ہو، ہیں، دنیا کے سارے انسان بھی اتنے گناہ نہیں کر سکتے، سارے فرشتے بھی اتنے گناہ نہیں کر سکتے۔ ایک انسان، اللہ تعالیٰ اگر ایک انسان نے بھی اتنے گناہ کیے ہوں کہ سمندر کی جھاگ کی برابر، آسمان میں ستاروں کی برابر، زمین سے لے کے آسمان تک کتنے بھی گناہ کر دیے ہوں، اور اسے ہوش آ جائے کہ اپنے مالک سے ڈرے، ہیں، سچے دل سے، اور اللہ سے معافی مانگے، تو اللہ کو وہ معاف کرنے والا اور مہربان پائے گا۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور مہربان ہے۔ کتنی بڑی چھوٹ دی اللہ نے امتحان میں۔ اور جو معافی نہ مانگے، گھمنڈ کرے اور اہنکار میں گھومے، اللہ کی تعریف پر راضی نہ ہو، اللہ کی خاموش قدرت پر غور نہ کرے، کائنات میں غور نہ کرے، اللہ کی بادشاہت کو نہ پہچانے کہ اسی کی بادشاہت یہاں چھائی ہوئی ہے، جس کو چاہتا ہے موت دے کے اٹھا لیتا ہے، اللہ سے نہ ڈرے، دھرتی پر فساد پھیلائے، اپنے گھمنڈ میں گھومے، اللہ کی رچنا کے خلاف جیون جیے، برائی پر چلے، اچھائی پر نہ چلے، اور اسی حالت میں مر جائے، اللہ سے معافی بھی نہ مانگے، تو بھی پھر وہ جہنم میں اس کا جانا طے ہے، اور اس کو جانا بھی چاہیے۔ جو اللہ کی تعریف پر راضی نہ ہوا، اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر
دھرتی پر فساد پھیلا کے مرا، اللہ کو ناراض کر کے مرا، تو بے شک اس کو جہنم ہی میں جانا چاہیے۔ یہی اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو میرے بھائیو، دنیا کے دھوکے سے بچیں۔ دنیا کی شان و شوکت، عیش و آرام ایک تماشا ہے جو ناپیدار ہے۔ ناپیدار کا مطلب جو ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے، ناپیدار ہے، ہیں؟ ہاں، اور پانی کے بلبلے سے بھی کم اوقات رکھتی ہے دنیا کی شان و شوکت، عیش و آرام۔ دنیا میں ہر سے فانی ہے، ہر سے مرنے مٹنے والی ہے۔ تو جس سے پیار کرتا ہے، جو سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ بھی فانی ہے۔ دنیا میں جس سے بھی پیار کرے گا وہ سب چیز فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، مرنے مٹنے والی ہے۔ لافانی اللہ سے پیار کرنا سیکھو، جو کبھی نہ مٹنے والا ہے، جو ہماری اچھائیوں کا ہمیں بدلہ دینے والا ہے۔ اس لیے اچھا کام کرو اور برائی سے بچو۔ برائی کا بدلہ اچھائی سے، اور اچھائی کا بدلہ اچھائی سے دیں۔ یہی اچھے اخلاق ہیں، یہی اچھے سنسکار ہیں۔ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیں، ہیں؟ اور اچھائی کا بدلہ بھی اچھائی سے دیں۔ یہی اچھے سنسکار ہیں، یہی اللہ کا حکم ہے۔ برائی کو پنپنے سے اپنے اندر دباؤ تاکہ تمہارا بھی بھلا ہو، اوروں کا بھی بھلا ہو، خود بھی سکون سے رہو اور اوروں کو بھی سکون سے رہنے دو۔ تو میرے بھائیوں، کسی سے نیکی کرتے وقت اس سے بدلے کی امید مت رکھو، کیونکہ اچھائی کا بدلہ انسان نہیں، اللہ تعالیٰ دیتا ہے، سنسار کا سچا مالک دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، مومن سچے انسان کی پہچان، ایماندار انسان کی پہچان، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے راستے پہ چلتا ہے، اس سچے انسان کی پہچان کیا ہے؟ مومن دنیا میں، معاشرے میں، بستی میں زمین کی طرح ہوتا ہے، زمین کی طرح، جسے بچوں کی طرح ہر نادان انسان رونتا ہے۔ جیسے زمین کو رونتے ہیں، ایسے ہی جو ہے اس کو دکھی کرتے ہیں لوگ، لیکن وہ سب کی برداشت کرتا ہے۔ وہ کسی کو دکھ نہیں دیتا ہے، بلکہ دوسروں کے دکھ اپنے اوپر لے کر دوسروں کو سکھ دیتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو وہ برداشت کرتا ہے لوگوں کو نادان بچوں کی طرح، کیونکہ وہ سچائی کے ہوش میں ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر لوگ اس دنیا میں بے ہوش ہیں کہ ہماری جان اللہ کے قبضے میں ہے، وہ کبھی بھی اٹھا سکتا ہے، امتحان لے رہا ہے۔ وہ ہوش میں ہوتا ہے کہ میں یہ جیون کی جو حقیقت ہے وہ امتحان ہے، اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے، اصل جیون موت کے بعد ہے۔ اور ایماندار انسان، اللہ سے ڈرنے والا انسان، مومن، اور وہ پیڑ کی طرح ہوتا ہے، درخت کی طرح ہوتا ہے کہ بچے پتھر مارتے ہیں، وہ پھر بھی سب پر پرچھائی رکھتا ہے، اپنی چھائیں سے آرام دیتا ہے۔ اور مومن بارش کی طرح ہوتا ہے کہ سب کو تری اور سیراب رکھتا ہے، سب کو تری دیتا ہے، جیسے بارش دیتی ہے تری، ہاں، سب کو سیراب رکھتا ہے۔ لوگوں کی تکلیف سہ کر بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے سب کو دکھ جھیل کر بھی سکھ دیتا ہے۔ تو بھئی یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے، تو لہٰذا ہم اسے راضی کریں، اس کی عبادت کریں، اس کے سامنے سر جھکائیں، اس کے حکموں کو پہچانیں، اس کا گیان حاصل کریں۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ آپ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں، سچائی پر خود بھی چلیں اور سچائی کو پھیلائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں روشنی میں لائے۔ تو جتنا ہو سکے ہمارے چینل کو پھیلائیں۔ امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھئی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈھلے گی تو پچھتائے گا، پھر یوں رونے رلانے سے کیا فائدہ۔ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ۔ تھا حکومت کا فرعون